ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے. اب 13 برس کے ہو رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی عمر کم و بیش 13 برس کے قریب تھی. سمجھدار بچے ہو رہے تھے. بچپنا تو تھا لیکن ایک سمجھ بھی آ چکی تھی، سمجھ آ چکی تھی. جا کے بولتی رہی بولو. تو جیسی اب 13 سال کی عمر میں کئی سالوں بعد اپنے فرزند سے ملنے آئے تو خواب دیکھ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں. وہ تاریخ تھی 8، اس لیے اس کو کہتے ہیں یوم ترویحہ. ذی الحج کی 8 تاریخ کو خواب دیکھا. 8 تاریخ کو خواب دیکھا. خواب کیا تھا؟ خواب دیکھا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہو رہا ہے اپنی کوئی چہتی چیز قربان کرو، اپنی پیاری چیز قربان کرو. صبح کو جب جاگے تو بڑے ہی پشو پیش میں تھے، شک میں تھے کیا معلوم یہ خواب اللہ کی جانب سے یا شیطانی ہے، کیا بات ہے. تو اسی لیے اس دن کو 8 تاریخ کو یوم ترویحہ، شک کا دن، الجھن کا دن، الجھن میں رہے پورا دن 8 تاریخ. پھر 8-9 کی رات میں پھر خواب وہی دکھا، اپنی پیاری چیز قربان کرو. اپنا پیارا کون؟ وہی فرزند. وہ دن تھا یوم عرفہ 9 تاریخ. پھر بھی کنفرم نہیں ہوا. ہوتا کیسا؟ بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ ایسی آزمائش کسی سے نہ لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر 10 کی رات پہلے آتی ہے نا، 10 کی رات پہلے آتی ہے. 10 کا دن جو عید ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے. تو عید کا دن جو تھا، جو ہم جن کی یاد میں، جس واقعے کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں نا، وہ بتا رہی ہوں کہ جب آنکھ کھلی تو وہ دن 10 کا تھا، اور وہ 10 کے دن کنفرم ہو گیا کہ ہاں ہم وہی کہہ رہے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہو. اسماعیل کی قربانی پیش کرو. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اب تو آپ اتنی بڑی بڑی آزمائش اللہ کی بارگاہ میں دے چکے تھے. اللہ نے قرآن پاک میں آپ کے لیے حلیم لفظ استعمال کیا ہے. بہت حلم والا، بہت برداشت والا. اللہ ہے، اللہ اللہ کے لیے. نمرود کی آگ میں چلے گئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے. ادھر بچے کو بچپن میں چھوڑنے کا حکم ہوا، چھوڑ دیا. اب بچہ 13 برس کا ہو رہا ہے، حکم ہو رہا ہے قربان کر دو. اے اللہ تو راضی رہنا مولا، میں راضی ہوں. تو ناراض نہ ہو نا اللہ، تو ناراض نہ ہو نا اللہ، میں راضی ہوں. یہ کہہ کے صبح کو اپنے بیٹے کو چاہتے تو بنا بتائے لے کر چلے جاتے، چاہتے تو بنا بتائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ چلے جاتے. لیکن نہیں، اللہ کے نبی جو ٹھہرے، اللہ کے نبی جو ہے، اللہ کے نبی خلیل اللہ نے سمجھ لیا کہ یہ آزمائش ہے اور اللہ کو منانا ہے، اور اس آزمائش میں پورا اتروں تو میرا اسماعیل، اس کو اس کا پھل کیوں نہ ملے. اسے بھی تو معلوم رہنا چاہیے، وہ بھی تو اللہ کے اچھے بندوں میں، صابروں میں شامل رہنا چاہیے. اس لیے بنا بتائے قربان گاہ نہیں لے گئے. اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر، اپنے جگر پارے، اپنے نور عین کو خود بتایا اور کہا تمہیں معلوم ہے اے اسماعیل، تمہیں معلوم ہے ہم تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا بابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ بابا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا تمہیں قربان کرنے، تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہوں. کہا اچھا، کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہاں اللہ کا حکم ہے. آپ بھی تو نبی، اسماعیل ذبیح اللہ کا لقب ہے آپ کو، آپ بھی تو نبی. کیا کہا؟ بہت سنو، کیا کہا؟ بابا اللہ کا حکم ہے. کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. جواب سنو 13 برس کے بچے کا.
جواب کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے پھر ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں، اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے نا تو آپ سے بہتر اللہ ملے گا۔ آپ سے بہتر کون ملے گا؟ قربان ہو جاؤ نا تو اللہ ملے گا جو آپ سے بہتر ہے، اور جنت ملے گی جو دنیا سے بہتر ہے۔ بابا اس آزمائش میں کھرا اترو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت میں آپ کے ہاتھ کانپ جائے، چھری کو اچھا تیز کر لینا اور مجھے اوندھا لٹا دینا کہ کہیں میری صورت دیکھ کے آپ پگھل نہ جاؤ، مجھے اوندھا لٹا دینا اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہاتھ پیر ماروں اور آپ چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس طریقے سے دونوں باپ بیٹے قربان گاہ میں گئے، مینا کے اس چٹیل میدان میں، مینا کے اس ریگستان میں، مینا کے اس ریگستان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب وہاں پہنچے، اب شیطان کو تو لگا کہ یا اللہ کیسا ابراہیم امتحان میں پاس ہو جائے، تو وہ فوراً پہلے بی بی ہاجرہ کو، اسے معلوم تھا کہ عورتیں جلدی سے بہک جاتی ہے، شیطان کی باتوں میں آ جاتی ہے، تو پہلے ماں کے پاس پہنچا انسانی شکل میں، کہنے لگا اے ہاجرہ تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر کہاں لے گئے تمہارے بیٹے کو؟ بولے کہاں لے گئے؟ کہا قربان کرنے، ذبح کرنے لے گئے۔ کیا پیاری تھی بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ، بی بی ہاجرہ علیہ السلام۔ کہا اللہ کے نبی ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک بیٹے نہیں، میرے 10,000 20,000 ہزاروں بیٹے ہوتے نا، میں سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے مردود چل دور ہو جا، یہ کہہ کے انہوں نے کنکریاں اٹھائی اور اس کو کنکریاں ماری شیطان کو۔ یہ جو حاجی مناسک حج میں کنکریاں مارتے ہیں نا، 3 شیطان صغیرہ کبیرہ اوسط کو، وہ انہی پیاروں کی سنت ہے، اللہ کے پیاروں کی۔ یہ پیاری بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ، ان کی سنت کہ انہوں نے کنکریاں ماری، سنسار کیا، اس کو سنسار کیا۔ اب اس کی وہاں نہ چلی، ہارا نہیں۔ ابلیس جو ہے نا طریقے سے آتا ہے، مکر کے ساتھ آتا ہے، ادھر سے بھگاؤ تو ادھر سے آتا ہے، ادھر سے بھگاؤ تو ادھر سے آتا ہے، دل کے 1000 طریقے سے وہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، دل بھر میں 1000 مرتبہ وہ ہم پہ وار کرتا ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن دشمن سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں۔ دشمن ہمیں بہکاتا ہے، بہکتے جاتے ہیں۔ اللہ کلام پاک میں کیا فرما رہا وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایسی مجلسوں میں بلاتے ہیں تو آنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے۔ ابھی کئی پکچر، ٹی وی ڈرامے اور شادیوں کی رنگ ریلیوں میں اگر جانے ملے تو بالکل بہت جلدی ہی، بالکل فکر سے جاتے بھی ہے، بتاتے بھی ہے۔ اس میں ایک لنک شیئر کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، شیطان بہکاتا ہے تو بہک جاتے ہیں، کہاں رہن دو نا، ابھی کہاں ٹائم ہے میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ فری آف کاسٹ نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن ہم نہیں کرتے۔ پھر گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور کہا اسماعیل تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں پتہ ہے؟ تو تمہارے بابا تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں گے، یہ کوئی خواب وہ نہیں ہے، شیطانی خواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، شیطانوں کی شیطانی خواب بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے بھی، وہ بھی تو اللہ کے نبی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی کنکریاں اٹھائی اور اس کے منہ پہ ماری اور کہا مردود ہٹ جا۔ پھر بھی نہیں ہارا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، ان سے کہا کہ یہ تو آپ کا خواب صحیح نہیں ہے، ایسا نہ کرو، کہ چل مردود ہٹ جا۔ اس کے بھی چہرے پہ پھر ابراہیم علیہ السلام پہلے تو پشکن تھے ہی، بتوں کو توڑا تھا نا فرعون کے دربار میں، فرعون کے نمرود کیا تھا نا، توڑا تھا نا۔ اب بتوں کو تو مارا تھا، اب شیطان کو مارا اور شیطان کو کنکریاں ماری۔
یہ تینوں بار کنکریاں جو مارتے ہیں نا 3 دن تک کے مینا میں، یہ اللہ کے ان پیاروں کی سنتیں ہیں. یہ کرے بنا حج نہیں ہوتا، کرنا پڑتا ہے، کنکری مارنی پڑتی ہے. یہ دیوانگی والی ساری ادائیں کرنی پڑتی ہے. انہی کی اللہ کے پیاروں کی ان سنتوں کو زندہ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے جیسا کیا تھا ہم کو بھی کرنا پڑے گا، تب حج ہوگا. یہ ہے حج. اب وہاں سے جب نکلے، غور سے سنو، وہ رکھ دو وہاں. جب وہاں سے کنکریاں، جب آپ ذبح کرنے کے لیے اپنے فرزند کو لٹایا اور اوندھا لٹایا اور کہا کہ بابا میری اپنی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لو اور چھری چلا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ مجھے اللہ ملے گا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ جو آپ سے بہتر ہے، جنت ملے گی جو دنیا سے بہتر ہے. اور بابا انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پاؤں گے. بابا انشاءاللہ آپ مجھے صابروں کی قطار میں کہیں کھڑا ہوا پاؤں گے، صابرین میں سے پاؤں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جیسے ہی چھری چلائی، جبریل امین نا 3 مرتبہ بہت تیزی سے آسمان سے زمین پر اترے. اس میں ایک، جب چھری چل رہی تھی، چھری ہر شے اللہ کے تابع ہے، اللہ کے حکم پہ چلتی ہے. چھری چاہے کتنی تیز ہو، ہتھیاروں سے نہ ڈرو، نہ کسی کے ڈرانے سے ڈرو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے. نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، اللہ پہ یقین رکھو. کسی ہتھیار کی طاقت نہیں ہوتی کسی اللہ والے کی گردن کو کاٹ دے. ہاں اللہ کی منشا ہوتی ہے تب کٹتی ہے. امام حسین اگر اپنی گردن نہ کٹاتے نا، سر نہ کٹاتے، تو آج ہم نہ جانے اسلام کو کتنی خرابیاں اس میں اور پیدا کر چکے ہوتے. یہ الگ الگ واقعے ہیں. ادھر اللہ کے خلیل کے فرزند کے گلے پہ چھری نہیں چلنے دی اللہ نے. آزمائش تو لی لیکن چلنے نہیں دی. اور ادھر اللہ کے محبوب کے لخت جگروں پہ تلواریں چلی ہے. یہ الگ الگ بات ہے، الگ الگ سرکمسٹانسز ہے، الگ الگ وقت کی ضرورت ہے، جو عام ذہن کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. سمجھنے کے لیے اللہ جس کو علم لدنی عطا فرما دے. اب چھری تو بہت تیز تھی، چلائی بھی لیکن چلی نہیں. غصے میں آ کے پتھر پہ ماری، پتھر چھری سے 2 ٹکڑے ہو گیا. سوچو کتنی تیز تھی. دکھایا اللہ نے کہ چھری کی غلطی نہیں ہے، یہ تو پتھر 2 ٹکڑے کر سکتی ہے، نازک سی گردن کا کیا بات ہے. لیکن میرا حکم نہیں ہے، میرے رب کا حکم نہیں ہونا. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. چھری نہ چلی. جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا، تمام فرشتے آہ فگاہ کر رہے تھے. اللہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر، اپنے جگر پارے کو قربان کر رہا ہے. اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اللہ نے اسی وقت جبریل امین کو بھیجا. جبریل علیہ السلام بہت اسپیڈ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے آسمان سے اترے. جیسے ہی اترے تو جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو آتے ہوئے سنا اور آواز سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جبریل، یہ گفتگو کس کی ہے؟ تسبیح تشریق جو ہے نا، یہ جو 9 10 11 12 13 5 دن تسبیح تشریق ہے، جو 9 کی فجر سے لے کے
13 کی عصر تک پڑھنے ہوتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان پر واجب ہے کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنا، اور ابھی تو کنٹینیو پڑھتے رہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ جتنا اللہ کا کلام، جتنی اللہ کی تسبیح، جتنے اللہ کے شان بیان کریں گے اضافہ ہی کریں گے، اضافہ ہی ہوگا ثوابوں میں۔ تو انہوں نے یہ جو گفتگو ہے تسبیح تشریح، یہ کس کی ہے؟ جبریل امین کی، ابراہیم خلیل اللہ کی، اور اسماعیل ذبیح اللہ کی، یہ تینوں کی گفتگو ہے۔ کیسی؟ آسمان سے اترتے ہوئے بولے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ کون بول رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ پھر ادھر جو ذبیح اسماعیل علیہ السلام، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسے اللہ کے پیارے ہیں۔ بس اتنی اسپیڈ میں اترے ہیں، ایک چھترا جو دمبے کے جیسا ہوتا ہے، وہ چھترا جنت سے لے آئے تھے ساتھ میں، فوراً اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹایا، اپنے بازو کھڑا کیا اور چھترے کو وہاں لٹا دیا۔ اب چھری جو چلی تو چھترے پہ چلی، جب پٹی کھولی تو چھترا سامنے پڑا تھا۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں اتنی امپورٹنٹ کیوں ہیں معلوم ہے؟ اب آگے دیکھو، یہ قربانی تو سنت ابراہیم ہو گئی، سمجھ میں آئی؟